نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ثلاثی مزید الفی ابواب کے سلسلے میں 7واں باب باب انفعال پڑھیں گے۔ باب انفعال کا وزن دیکھ لیں۔ روٹ لیٹرز فا، عین، لام۔ فا کلمے سے پہلے زائد حروف آئیں گے نون اور حمزۃ الوصل۔ باب افتعال اور باب انفعال دونوں میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ تو اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو اردو میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انقلاب، انحراف، انکشاف، انحصار، انشقاق، انفجار۔ قاف، لام، با یہ روٹ لیٹرز ہیں۔ قاف سے پہلے ہم نے نون اور حمزۃ الوصل کا اضافہ کیا ہے اور لام کلمے کی بات الف، تو یہ کیا جگہ انقلاب، کیا جگہ انقلاب۔ یہ باپ کا نام ہے اور یہ مصدر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہا، را، فا یہ روٹ لیٹرز ہیں، اس میں کیا جگہ انحراف، تو اس کا بن جائے گا آسان انحراف، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ اب آپ اس کا خود بھی بنائیں، خود بنانے کی کوشش کریں۔ کاف، شین، فا، تو اس کا کیا آ جائے گا انکشاف، تو انکشاف آ جائے گا۔ پھر آپ شین، قاف، قاف، انشقاق، اس کا انشقاق آ جائے گا۔ اب فا، جیم، را، اس کا کیا آئے گا، اس کا آئے گا انفجار۔ تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ باب انفعال کا ماضی اور فعل مضارع بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ باب انفعال میں ماضی کے فا کلمے سے پہلے حمزۃ الوصل اور نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ ماضی کا جو فا کلمہ ہوتا ہے اس سے پہلے نون آئے گا اور پھر اس نون سے پہلے حمزۃ الوصل آئے گا۔ اس طرح فعل مضارع میں فا کلمے سے پہلے نون آئے گا، لیکن نون سے پہلے چونکہ علامت مضارع آ رہی ہے اس لیے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ علامت مضارع کے ساتھ پڑھا جا سکے گا۔ تو آئے دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی فعل مضارع کیسے بنے گا۔ روٹ لیٹرز لے لیا فعل ماضی کے فا، عین، لام، اور فعل مضارع کے فا، عین، لام اور یا جو ہے اس کا علامت مضارع ہے۔ اب دیکھیں فا، عین، لام، اب یہ فا کلمہ جو ہے نا اس سے پہلے نون اور اس نون سے پہلے حمزۃ الوصل آئے گا، تو کیا آ جائے گا انفعلا، چونکہ نون کے اوپر جزم تھی اس لیے حمزۃ الوصل لے کر آئے ہیں زیر والی انفعلا، جس طرح باب افتعال میں پڑھا تھا افتعالا، اس طرح یہ ہو گیا انفعلا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں فا، عین، لام یہ تینوں روٹ لیٹرز جو ہیں آخر میں اکٹھے آ رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی چیز نہیں آ رہی ہے۔ فعل مضارع دیکھ لیں، فا، عین، لام اور یہ علامت مضارع ہے۔ فا سے پہلے جو ہے نون آ جائے گا، کیونکہ علامت مضارع ہمیشہ جو ہے وہ پہلے ہی آتا ہے، تو یہاں پہ علامت مضارع کے ساتھ یہ نون پڑھا جا سکتا ہے ینفعلو، اس لیے ادھر حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ینفعلو، عین کلمے کے نیچے زیر، جس طرح باب افتعال میں پڑھا تھا افتعالا یفتعلو، ٹھیک ہے، اسی وزن کے اوپر انفعلا ینفعلو۔ تو یہ اس کے فعل ماضی اور فعل مضارع بنانے کے اوزان آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں انفعلا، اس سے بن جائے گا انفعلا ینفعلو، انفعالن، اس کا مصدر بن جائے گا انفعالن۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، قاف، لام، با، فعل ماضی میں بھی دیکھ لیں گے، فعل مضارع میں بھی دیکھ لیں گے۔ اب دیکھیں قاف، لام، با، قاف جو ہے فا کلمہ ہے نا اس سے پہلے نون اور حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے، تو کیا بن جائے گا کیا بن جائے گا انقلبا، کاف کے اوپر بھی زبر آئے گی، لام کے اوپر بھی اور با کے اوپر بھی زبر آئے گی، ان تینوں روٹ لیٹرز کے اوپر زبر آئے گی اور انقلبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انقلبا۔ اب مضارع کی طرف آ جائے، قاف، لام، با، قاف سے پہلے نون لگائیں گے اور نون سے پہلے جو ہے وہ لگا لیں گے علامت مضارع، تو کیا جگہ
ینقلبو، لام جو ہے عین کلمہ ہے، اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ینقلبو، ینقلبو آ جائے گا. اس کا مصدر کیا آ جائے گا؟ انقلابن، انقلابن آ جائے گا. آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، چونکہ ہم نے پچھلے ابواب پڑھ چکے ہیں ان کے اصول کے مطابق. اب ہمیں یہ جو دو آپ یہ والا باب اور دوسرے باب اور ہمارے انشاءاللہ آسان ہو گئے ہیں، ہمارے ذہن میں واضح ہو گئے ہیں. دیکھیں ہم افتعال، باب افتعال اور باب انفعال، اس سے پہلے جو ہم باب پڑھ چکے ہیں چھٹا باب باب افتعال، اس کا وزن دیکھیں باب افتعال اور دیکھیں باب افتعال باب انفعال. باب افتعال کے وزن کیا تھا؟ افتعلا یفتعلو، اس میں فا کلمے سے پہلے تا کا اضافہ ہوا تھا ماضی میں، اور فا کلمے کے سے پہلے الف کا اضافہ ہوا تھا تو افتعلا ہو گیا تھا. لیکن باب انفعال میں جو آج پڑھ رہے ہیں فا کلمے سے پہلے دونوں کا اضافہ ہوا ہے، نون اور الف کا، تو انفعلا ہو جائے گا. بالکل اسی طرح باب افتعال میں فعل مضارع میں فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ ہوا تھا، لیکن باب انفعال میں فا کلمے سے پہلے نون کا اضافہ ہوا ہے تو ینفعل ہو جائے گا. انفعلا ینفعل. اور ان کا جو ہے نا یہ حمزہ، یہ دونوں کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور دونوں کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے، یہ مشترک علامات ہیں ان میں. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں تا کا اضافہ ہوا ہے جبکہ اس میں نون کا اضافہ ہوا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ ان کا دونوں کا حمزۃ الوصل ہے. ایک پہلا باب بھی ہم نے پڑھا تھا باب افعال، ٹھیک ہے نا، یہ باب افعال بھی پڑھا تھا، لیکن اس کا جو حمزہ ہے نا یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ حمزۃ القطع ہے، یہ اصلی حمزہ ہے، یہ خاموش نہیں ہوتا ہے، پیچھے سے جب مل کے آئے گا نا تو یہ خاموش نہیں ہوگا، اس کو اصلی حمزہ کہتے ہیں، حمزۃ القطع کہتے ہیں. جبکہ یہ پیچھے سے جب یہ حمزۃ الوصل جو ہے یہ دو باب افتعال اور باب انفعال کے جب پیچھے سے پڑھے جائیں گے تو یہ خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ہے حمزہ کیا ہے؟ حمزۃ القطع ہے، اصلی حمزہ ہے، اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، اب خاموش نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے. انشاءاللہ یہ چیپٹر ختم ہو جائیں گے، اب باب ختم ہو جائیں گے، ہم اس کا ایک مشترکہ ایک لیکچر تیار کریں گے جس میں ساری علامات کو ہم دیکھیں گے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے، واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اس کی خصوصیت دیکھ لیتے ہیں. اس کی سب سے اہم خصوصیت فعل لازم ہے. اس میں جو بھی فعل آئے گا فعل لازم ہوگا. فعل لازم کا مطلب ہے فعل کا اثر فاعل پہ ہوتا ہے، جو فعل کا اثر فاعل پہ ہوتا ہے اور اس کو فعل لازم کہتے ہیں. اور فعل متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یعنی فعل لازم، اپنے فعل لازم سے مراد ہے فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مفہوم مکمل کر دیتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. لیکن فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دیکھ لیتے ہیں مثال. اس مثال کو دیکھیں، ایک ثلاثی مجرد کا فعل لے لیتے ہیں کسرہ، یہ ثلاثی مجرد کا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب کسرہ کا مطلب ہے اس نے توڑا، اس نے توڑا، یہ فعل متعدی ہے. اس نے کیا توڑا؟ اس نے قلم توڑا، یعنی قلم کا ہونا بھی ضروری ہے، تو یہ فعل متعدی ہے. اب فعل لازم، فعل لازم کو ہم فعل انفعال میں لے کر آئیں گے ان کسرہ. اب کسرہ کو ان کسرہ میں لے آئیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، وہ یعنی وہ خود ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا؟ فعل کا اثر فاعل پہ ہو گیا. انقلبہ کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا، پلٹنا. ٹھیک ہے؟ انقلبہ وہ پلٹا، وہ پلٹا یا وہ لوٹا. ٹھیک ہے نا؟ وہ پلٹا، خود پلٹا، اس نے کسی کو پلٹایا نہیں یا اس نے کسی کو توڑا نہیں، بلکہ وہ خود ٹوٹ گیا اور وہ خود پلٹا. اچھا، یہ جو باب انفعال کا فعل مجہول نہیں بنے گا کیونکہ اس میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے. فعل مجہول بنانے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. اور اس باب انفعال کا اسم المفعول بھی نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ فعل لازم سے بنتا ہے. باب انفعال فعل ماضی کی گردان آسان ہے، گزشتہ گردانوں کی طرح ہیں، گزشتہ ابواب میں جو گردانیں آئی ہیں اسی کی طرح ہیں، صرف الفاظ جو ہیں وہ زائد حروف آ گئے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے. اب اس میں دیکھیں فا عین لام اکٹھے آئے ہوئے روٹ لیٹرز، توجہ ہے آپ کی، اور نون اور الف حمزہ، یہ حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل یہ فا کلمے سے پہلے آئے ہیں تو آسان ہو گیا. انفعلا
انفعلا انفعلو انفعلت انفعلتا انفعلنا انفعلتا انفعلتما انفعلتم انفعلتی. پھر کیا آ جائے گا؟ انفعلتما انفعلتن. ٹھیک ہے، انفعلتو انفعلنا. فاطرا یہ لے لیتے ہیں روٹ لیٹرز. اس سے فا کلمے سے پہلے نون اور الف حمزۃ الوصل کا اضافہ کر دیں گے. انفطرا 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 انفطرو. پھر کیا آئے گا؟ انفطرت. پھر کیا آئے گا؟ انفطتا انفطرنا. ٹھیک ہے نا؟ انفطرتا انفطرتما انفطرتم انفطرتی انفطرتما انفطرتن انفطرتو انفطرنا. فعل مضارع کی گردان دیکھ لیتے ہیں. وہی فاعل لام کلمہ اکٹھے آئے ہوئے روٹ لیٹر. اس سے پہلے نون کا اضافہ ہوگا اور علامت مضارع لگا دیں گے. ینفعلو ینفعلان ینفعلون. ٹھیک ہے، تنفعلو تنفعلان ینفعلن تنفعلو تنفعلان تنفعلون تنفعلین تنفعلان تنفعلن. ٹھیک ہے، انفعلو ننفعلو. این کلمے کے نیچے زیر ہی آیا ہوا ہے. اچھا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. مثال دیکھ لیتے ہیں اس کی. قاف لام با. قاف لام با، قاف سے پہلے نون اور یا کا اضافہ کر دیا. ینقلبو ینقلبون ینقلبان ینقلبان ینقلبون تنقلبو تنقلبان ینقلبن تنقلبو تنقلبان تنقلبون تنقلبین تنقلبان تنقلبن انقلبو ننقلبو. یہ آپ کی آ گئی ہے مثال. ینقلبو کا مطلب ہے پلٹنا مڑنا، وہ مڑتا ہے. فعل مضارع منصوب کی گردان. یہ جو 5 یلو باکس نظر آ رہے ہیں، اس میں دیکھیں 5 سیغے آئیں گے. ان کے لام کلمے پہ پہلے پیش تھی. فعل مضارع معروف میں پیش تھی اور منصوب بن گئے. اس کے اوپر زبر آ گئی تو یہ منصوب بن گئے. منصوب کوئی بھی حرف ناصبہ یا حرف جازمہ پہلے آتا ہے اس سیغے سے تو وہ اس کو مجزوم کر دیتا ہے یا منصوب کر دیتا ہے. تو منصوب کی یہ شکل آ گئی، ان کے اوپر زبر آ جائے. باقی جو 7 سیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے تو ان سے نون اعرابی گر جائے گا، تو یہ گر گئے. باقی 2 سیغے رہ گئے ہیں، واحد مؤنث غائب، یہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 سیغے. یہ مورب ہوتے ہیں، ان کا نون نہیں گرتا ہے، نون نسواں ہوتا ہے، تو یہ اپنی اصلی حالت میں رہیں گے. ایک مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے. بل ظننتم ان لن ينقلبا. اس ینقلبا کو دیکھیں. ینقلبا ہم نے پہلے سب سے پہلے فعل کو پہچاننا کہ یہ فعل کون سا ہے، فعل ماضی ہے فعل مضارع ہے. ہمیں با کلمے کے اوپر زبر نظر آ گئی ہے. زبر نظر آ گئی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ شاید یہ ماضی ہے، کیونکہ لام کلمے کے اوپر زبر ماضی میں آتی ہے نا، ان کا سارا جس طرح تھا، تو ہم سمجھیں گے شاید یہ فعل ماضی ہے. لیکن ہم نے پیچھے جا کے دیکھا تو علامت مضارع نظر آ گئی. ہم کو علامت مضارع یا نظر آ گئی ہے، تو پھر یہ با کے اوپر پیش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، فعل مضارع میں پیش ہونی چاہیے با کے اوپر. پھر ہم نے جب اس کو دیکھا تو یہ لن جو ہے یہ حروف ناصبہ آ گیا ہے، یہ عامل ہے، حروف ناصبہ ہے. جب یہ فعل سے پہلے آئے گا تو یہ فعل مضارع کو منصوب کر دے گا. ٹھیک ہے نا، اس کی پیش کو ہٹا کے زبر لگا لے گا تو منصوب ہو جائے گا. تو ینقلبا ہو جائے گا، ینقلبو سے ینقلبا ہو جائے گا، لن ینقلبا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس وجہ سے آیا ینقلبا، یعنی دیکھو ینفعلا ینقلبا، تو یہ منصوب ہو جائے گا. بل ظننتم ان لن ینقلبا، بلکہ تم نے گمان کیا کہ وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آئے گا. تو یہ آپ کی مضارع منصوب کی مثال بھی آگے قرآن پاک سے.
باب انفعال فعل مضارع مجزوم کی گردان بھی بالکل اسی طرح ہے، بس اس کے آخر میں 5 پہلے جو صیغے ہیں یلو والے ان کے آخر میں لام کلمے کے اوپر جزم آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا مجزوم، اور ان کا جو وہی جو 7 صیغے ہیں نون اعرابی والے ان کا نون اعرابی گر جائے گا، اور 2 جو ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ ان کا نون نہیں گرے گا، یہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ فعل امر کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے۔ اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ علامت مضارع ہٹا دیں گے اور اس کو مجزوم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 6 صیغوں سے بنتا ہے، دیکھیں یہ 6 حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ تنفعلو یہ لے لیتے ہیں ہم، تنفعلو تو یہ علامت مضارع تا ہے، اس کو ہٹا دیں گے، اس کو ہٹائیں گے اور اس کو مجزوم کر دیں گے، تو یہ ہٹ گیا اور یہ مجزوم ہو گیا، لیکن یہ نون کے اوپر جزم ہے، پڑھی نہیں جا رہی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر کیا لے کر آئیں گے؟ اس کے اوپر اس سے پہلے حمزۃ الوصل لے آئیں گے، تو حمزۃ الوصل آ گیا۔ انفعل تو کیا بن جائے گا؟ تنفعلو سے انفعل، انفعلا یہ نون رابی گر جائے گا، مجزوم ہم ابھی پڑھے ہیں کہ نون رابی گر جاتا ہے۔ انفعلو، انفعلی، انفعلا اور انفعلنا اس کا نون رابی نہیں گرے گا، نون نسوہ ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں انکسر، اب انکسر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ لازم اپنے ذہن میں رکھیں، اچھا پہلے لازم ہے یہ، تو کیا ہو جائے گا؟ انکسر تو ٹوٹ، ٹھیک ہے نا، تو ٹوٹ جا، یہ نہیں کہ آپ کہیں گے تو توڑ، نہیں تو ٹوٹ۔ انقلب کا مطلب ہے تو پلٹ، ٹھیک ہے نا، تو پلٹ جا یا تو پلٹ، تو یہ آپ اس کے ترجمے میں خیال رکھیں گے کہ اس کی جو خاصیت ہے وہ اس کے اوپر غالب ہے، یہ والی فعل لازم والی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مثال لے لیتے ہیں۔ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، وانقلبوا کو دیکھیں، وانقلبوا میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، تو واو الف ہمیں آخر میں نظر آ گیا ہے، یہ فعل ماضی میں بھی آتا ہے، فعل ماضی میں دیکھیں فعلا، فعلا، فعلو تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب یہ ماضی کا، ٹھیک ہے، تو واو الف آ گیا ہے۔ فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نون اعرابی گرا ہو، تو وہ بھی تیسرا سے ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر دونوں کے آخر میں جب نون اعرابی گر جائے گا تو واو الف آئے گا، تو اس لیے ہمیں اس کی بیک میں جا کر پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا کہ کوئی حروف ناصبہ یا حروف جازمہ تو نہیں آئے، یا علامت مضارع ہمیں دیکھنا پڑے گی اس میں، تو علامت حروف جازمہ یا ناصبہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا اس کی بیک میں، اور علامت مضارع میں ہمیں نون، یہ لیکن نون جو ہے علامت مضارع نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ علامت مضارع صیغے کے شروع میں آتا ہے، لیکن یہاں شروع میں یہ الف ہے، یہ الف پہلے حمزۃ الوصل تھا، جب یہ واؤ کے ساتھ ملا ہے تو خاموش ہو گیا ہے، اگر واؤ کو ایک طرف کر دیں تو یہ حمزۃ الوصل ہوگا انقلبو، یہ ہوگا انقلبو تھا، اصل میں انقلبو تھا، ٹھیک ہے، یہ واؤ کے ساتھ ملا ہے تو خاموش ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ تو چل گیا ہے کہ یہ فعل مضارع نہیں ہے، کنفرم ہو گیا ہے، کیونکہ علامت مضارع بھی نہیں ہے اور کوئی حروف جازمہ یا حروف ناصبہ میں سے بھی نہیں آیا ہوا ہے کہ اس کا نون اعرابی گرا ہوا ہو، کنفرم ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، لیکن یہ ثلاثی مزید فی ابواب میں سے ہے، اس میں سے کون سا ہے اب ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں نون اور الف حمزۃ الوصل، یہ حمزۃ انقلبو، یہ حمزۃ الوصل اور نون اضافی حروف ہیں، تو یہ ہمیں ہمارے فوراً ذہن میں آ گیا کہ باب انفعال کا ہے، ٹھیک ہے، باب انفعال میں یہ جو قاف جو ہے نا یہ فا کلمہ ہے، اس سے پہلے نون اور الف کا اضافہ ہوا ہے، تو ہمارے فوراً ذہن میں آ گیا کہ یہ جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں یہ 7 ہے، قاف لام با، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے نون اور الف زائد حروف ہیں، تو یہ آ جائے گا فعل ماضی ہے کنفرم، باب انفعال سے ہے، اور روٹ لیٹرز قاف لام با، آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے اس کو ذرا سا دیکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا دیں اس کی علامات۔ فائل کون سی چھپی ہوئی ہے؟
فعل ماضی کی ہوم کی فائل چھپی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، مذکر جمع مذکر غائب کی. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ سو وہ اس جگہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے. اس ترجمے کی طرف بھی آپ توجہ دیں، ذلیل ہو کر پلٹ گئے یعنی وہ خود پلٹ گئے، اس نے کہ انہوں نے کسی کو پلٹایا نہیں بلکہ وہ خود پلٹ گئے، فعل لازم. ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ان مثالوں کو دیکھ لیں. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. اب دیکھیں یہ الف جو تھا پہلے حمزۃ الوصل تھا، انفطرت تھا، یہاں پہ بھی یہ حمزۃ الوصل تھا انتصرت. تو انفطرت اور انتصرت، اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے. تو یہ تا ساکن ہمیں فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ فعل ماضی کی گردان میں کیا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ چوتھا صیغہ ہے، فعلا فعلا فعلو فعلت. تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہی ہے. اس کی بیگ میں جا کے دیکھیں تو یہ ہمیں ثلاثی مزید الفی ابواب میں سے کوئی باب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں. تو اس کی بیگ میں جا کے دیکھیں تو الف یہ حمزۃ الوصل نظر آ گیا، انفطرت. انفطرت تو یہ فعل ماضی ہو گیا ہے. انفطرت اب باب دیکھنے کے باب کون سا ہے؟ الف یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ اور نون یہ اضافی ہے، یہ زائد حروف ہے. تو اس کا مطلب ہے فا تا را، یہ زائد حروف ہے. تو یہ فعل ماضی ہے اور ہمارے ذہن میں فوراً آ گیا یہ باب انفعال ہے، الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے نا تو انفعال ہے. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی ماضی کا ہی صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کی کنفرم تو ہو گیا ماضی کا صیغہ ہے. اب اس کا دیکھیں انفطرت، ان دونوں کو لے لیتے ہیں، انفطرت اور انتصرت کو لے لیتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے انفطرت کو، پہلے دیکھیں انفطرہ، ٹھیک ہے، انفطرہ کو دیکھ لیتے ہیں، پہلا صیغہ ہم اس کا لے لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ الف اور حمزۃ الوصل اور نون کا اضافہ ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو حمزۃ الوصل اور نون کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کون سا باب ہے؟ ہمارے فوراً ذہن میں آ گیا انفعال، نون کا اضافہ ہوا ہے انفعال، تو یہ باب انفعال میں سے ہے. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ حمزۃ الوصل اور تا کا اضافہ ہوا ہے، فا کلمہ سے پہلے حمزۃ الوصل، فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ ہوا ہے. تو ہمارے ذہن میں فوراً آ گیا ہے کہ یہ باب افتعال ہے، تا ہے نا، باب افتعال ہے، تو یہ باب افتعال آ گیا. اس کے روٹ لیٹرز نکالنا تو آسان ہو گیا، بہت آسان ہے نا. اب یہ دیکھیں اور روٹ لیٹر جو باب انفعال کے روٹ لیٹرز اکٹھے ہوتے ہیں آخر میں، فا تو را، تو اس کے روٹ لیٹرز آ گئے. اس کے روٹ لیٹر دیکھ لیں، یہ نون فا اور را، یہ اس کے روٹ لیٹرز آ گئے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، جب آسمان پھٹ جائے گا، السماء انفطرت، ٹھیک ہے. اور مؤنث واحد مؤنث، اس میں کیا ہے واحد مؤنث کیوں آیا ہوا ہے؟ یہ سما کی وجہ سے، جو آسمان ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے. اور یہاں پہ آیا ہے کواکب، کوکب کی جمع ہے اور جمع مکسر کی وجہ سے آیا ہے. اب ترجمے کی طرف دیکھیں، جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی آسمان، ترجمہ دیکھیں خود پھٹ جائے گا، لازم ہے، فعل لازم میں آیا ہوا ہے، جب آسمان خود پھٹ جائے گا. اور جب ستارے بکھر جائے گی. اور نثر آپ نے پڑھا نا، نظم اور نثر، نظم جو ہوتی ہے وہ اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور نثر میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو بکھرنے کو کہتے ہیں نثر. اور ستارے بکھر جائیں گے. اب ایک دوسری بات، فعل جو ہے اس کا اثر فاعل پہ ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مفعول پہ نہیں جا رہا ہے، کسی اور پہ نہیں جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے فعل لازم. اب ایک دوسری بات اس میں دیکھیں کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں کیا جا رہا ہے، حالانکہ صیغہ جو ہے ہم نے رکھا ہے فعل ماضی کا ہے. تو اس میں یہ جو اذا ہے، اذا جب اذا آتا ہے ماضی کے صیغے سے پہلے، ماضی کے صیغے سے پہلے، تو اس کا ترجمہ تو ماضی میں تو ویسے بھی ہوتا ہے، اس کا حال میں بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر پوری ایک تفصیل کے ساتھ ایک لیکچر ہے، وہ آپ نے اگر نہیں سنا ہے تو وہ سن لیں اور دیکھ لیں. اس میں پرانی آیات کے ذریعے اس ٹاپک کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس کا میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر نہیں دیکھیں تو وہ ضرور دیکھیے، اس میں پوری آپ کو تفصیل کے ساتھ اذا کے بارے میں ملے گا. تو یہاں پہ کیا ہے، اذا
جب ماضی کے صیغے سے پہلے آ جائے تو اس کا ترجمہ ماضی میں تو کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حال میں بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ مستقبل میں کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس مثال کو، ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، اب اس میں دیکھیں صرفو کو دیکھیں، انصرفو تھا، ٹھیک ہے نا، انصرفو تھا، حمزۃ الوصل آ گیا ہے، یہاں اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا، جمع جو ہے وہ فعل ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نون ڈراپ ہو تو فعل مضارع کا بھی ہے۔ پیچھے دیکھا ہے ہمیں علامت مضارع شروع میں نظر نہیں آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، کنفرم ہو گیا، یہ فعل ماضی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ حمزۃ الوصل تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے ساتھ جب اصل میں تھا انصرفو، جب یہ سما سے ملا ہے تو یہ خاموش ہو گیا، لیکن انصرفو ہے تو یہ فعل ماضی ہے اور باب انفعال ہے، کیونکہ الف نون کا اضافہ ہوا ہے، باب انفعال آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر صاد را فا آ گئے، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں فائل جو ہے ہم کی چھپی ہوئی ہے، ہم ہے جمع، ٹھیک ہے، جمع مذکر کی، تو فعل ماضی باب انفعال۔ اب صرفہ، یہ صرفہ جو ہے یہ مجرد کا ہے، اور مجرد کا کیا ہے، مجرد کا جو ہے وہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی سے اس کا تعلق ہے، صرفہ، ٹھیک ہے نا، پھیرنا، تو یہ فعل متعدی ہے، صرفہ اس نے پھیرا، لیکن جب ہم نے آگے دیکھا تو یہ اللہ لفظ جلالہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہم کو مل گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ فائل بن رہا ہے، یہاں پہ حالت رفع میں فائل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے قلوبہم مرکب اضافی ہے، اور با کے اوپر زبر کیوں ہے، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے نا، تو یہ مفعول بن رہا ہے، تو یہ پھر متعدی ہو گیا ہے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، وہی اعزا آیا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا نا، وہ پلٹ جاتے ہیں، دیکھیے ماضی میں ہے لیکن حال میں کیا جا رہا ہے اس کا ترجمہ، وہ پلٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، ترجمے کی طرف غور ہے، وہ پلٹ جاتے ہیں یعنی وہ خود پلٹ جاتے ہیں، باب انفعال کا ترجمہ وہ خود پلٹ جاتے ہیں، اور متعدی کا ترجمہ کیا ہے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، اللہ نے ان کو دلوں کو پلٹ دیا ہے، یعنی مفعول کی بھی ضرورت ہو رہی ہے یہاں پہ۔ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، وَيَنْقَلِبُ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کا سب سے پہلے ہم نے فعل دیکھنا ہے، با کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے فعل مضارع ہے، آخر میں ہمیں یا مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا بھی ہمیں مل گیا ہے، یہ علامت مضارع بھی ہم کو مل گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے فعل مضارع ہی ہے، وَيَنْقَلِبُ، اور پہلا چیز ہے وَيَنْقَلِبُ، اس کا باب کون سا ہے، باب جو ہے، باب جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، یہ جو ہے قاف جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اس سے پہلے نون کا اضافہ ہوا ہے، نون کا اضافہ ہوا ہے، نون کے اضافے سے پہلے جو ہے وہ علامت مضارع آئی ہے، اس لیے وہ علامت مضارع اس کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے، اگر علامت مضارع نہ ہوتی تو حمزۃ الوصل لے کر آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نون اضافی ہے، باب انفعال کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ باب انفعال سے اس کا تعلق ہے، فعل مضارع باب انفعال، یہ تو آسان ہے، فوراً سمجھ جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے روٹ لیٹر ساتھ ہے، قاف لام با، قاف لام با آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا کی ضمیر ہے، پہلا ہی ہے نا، پہلا سی ہے ہوا کی، ینقلبو، وینقلبو، اور وینقلبو الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوش پلٹے گا، خوش پلٹے گا، ترجمے کی طرف بھی توجہ دے، فعل لازم۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، اب اس کو دیکھیں، اس فعل کو دیکھیں، فانطلقا، سب سے پہلے تو اس فا کو ہٹائیں تو یہ حمزۃ الوصل ہے، انطلقا، اصل میں یہ انطلقا ہے، اب فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع ہے، آخر میں ہمیں الف نظر آ رہا ہے، تو الف ہم فعل ماضی کی کردار میں بھی گئے ہیں اور فعل مضارع کی گردان پہ بھی ایک نظر توڑائی ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ فعل ماضی کی گردان کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، دیکھیں انطلقا، انطلقا، انطلقو،
تو ان تلقا آ گیا ہے, ہما کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, تسنیہ مذکر غائب. اب ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کون, یہ فعل کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ تسنیہ مذکر ہے اور فعل ماضی ہے. باب کون سا ہے؟ ان تلقا, الف حمزۃ الوصل اور نون کا اضافہ ہوا ہے, اس کا مطلب ہے باب انفعال ہے. ٹھیک ہے, باب انفعال فعل ماضی, اس میں ضمیر کون سی چھپی ہے؟ ہما کی ضمیر چھپی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ طا لام قاف, طا لام قاف ساتھ ساتھ آئے ہوئے, اور ضمیر ہما کی ضمیر چھپی ہے تسنیہ مذکر غائب کی. تو اس کا ترجمہ آ گیا بس وہ دونوں چلے, بس وہ دونوں چلے. اس کے ساتھ ہم باب افتعال کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان دونوں کے درمیان ہمیں تھوڑا سا فرق واضح ہو جائے. دیکھیں اقتربا, یہ باب افتعال کی مثال ہے. باب افتعال میں کیا تھا؟ فا کلمہ, یہ قاف جو ہے فا کلمہ ہے, اس سے پہلے حمزۃ الوصل کا اضافہ ہوا ہے اور فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے افتعال, تا کا اضافہ ہوا ہے نا, تو افتعال باب افتعال کا ہے. اقتربا یہ ماضی باب افتعال کا ہے, صیغہ ہے. ہوا کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے, اور قاف را با اس کے روٹ لیٹرز ہیں, آسان ہے, وہ قریب ہوا. تو یہ ان دونوں باب, اب باب جو ہے ان کا یہ تھوڑا سا فرق ہے بس. اب باب انفعال, اسم الفاعل دیکھ لیں, آسان ہے. اسم الفاعل ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. علامت مضارع ہٹا دیں, ٹھیک ہے نا, یہ یا جو علامت مضارع, یہ فعل مضارع سے بنتا ہے. علامت مضارع ہٹا کے میم پیش والی لگا کے اس میں اس کے آخر میں تنوین دے دیں, تنوین دے دیں, تو مرفوع کیا بن جائے گا؟ منفعل. دیکھیں منفعل بن جائے گا, منفعل. منصوب منفعلن اور منفعل. اس کا تسنیہ کیا بن جائے گا؟ تسنیہ مرفوع حالت میں تسنیہ کیا بن جائے گا؟ منفعلان. اور منصوب اور مجرور کیا بن جائے گا؟ منفعلین منفعلین. مرفوع جمع کیا بن جائے گا؟ منفعلون منفعلون. منصوب اور مجرور کیا بن جائے گا؟ منفعلین منفعلین. مؤنث کی طرف آ جائیں, مرفوع منصوب اور مجرور میں دیکھیں, منفعلتن 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 مجرور حالت میں. تسنیہ میں کیا آ جائے گی؟ مرفوع میں منفعلتان, منصوب اور مجرور میں منفعلتین منفعلتین. اور جمع مرفوع میں کیا آ جائے گا؟ منفعلات, منصوب اور مجرور میں کیا آئے گا؟ منفعلات منفعلات, یہ آ جائے گا. اور اس کا جو ہے وہ اسم المفعول نہیں بنتا, باب انفعال کا اسم المفعول نہیں بنتا. اب اس چارٹ کو دیکھ لیں, صرف صغیر کو دیکھ لیں, روٹ لیٹرز دیکھ لیں, فا تا را. یہ تو آسان ہے, باب انفعال تو آسان ہے. فا کلمے سے پہلے الف حمزۃ الوصل اور نون کا اضافہ کر دیں. ان فترا, ان فترا ہو جائے گا نا, فا کلمے سے پہلے حمزۃ الوصل اور نون, تو کیا ہو جائے گا؟ ان فترا. اور فا کلمے سے پہلے نون اور علامت مضارع لگا لیں, ین فترو انفطارن. روٹ لیٹر لے لیں, کاف سین را. ان کسرا, ان کسرا شروع میں ان لگا لیں, ان کسرا ین کسرو. پھر کیا جائے گا؟ انکسارن. قاف لام با انقلبا ینقلبو انقلابا. صاد را فا انصرفا ینصرفو انصرافا. طا لام قاف انطلقا, انطلقا مطلب ہے روانہ ہونا, روانہ ہوئے. ٹھیک ہے, انطلقا روانہ ہونا, وہ روانہ ہوا. انطلقا ینطلقو انطلاقا. فا جیم را انفجرا, انفجر کا مطلب پھوٹنا یا پھٹ جانا. فجر کا وقت نہیں ہوتا ہے وہ پھوٹنا, تو پھٹ جانا. انفجرا ینفجرو انفجارا. اب اس کا فعل امر اور لائنیں ہی دیکھ لیں. فعل امر علامت مضارع ہٹائیں گے یہاں سے اور حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے اور مجزوم کر دیں گے, تو کیا ہو جائے گا؟ ان فائل. تو ان فائل اس سے کیا ہو جائے گا؟ ان فطر, ان فطر تو پھاڑ. توجہ دیں, پھاڑنا. ان فطر, ان فطر کا مطلب پھاڑنا.
ان فطر تو پھٹ، اس کا ترجمہ آئے گا تو پھٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کہو گے کہ تو پھاڑ تو اس کا مطلب ہے کہ مفعول کی ضرورت ہوگی، کس چیز کو پھاڑے، تو اس کا ترجمہ فعل لازم میں ہوگا تو پھٹ، ٹھیک ہے، آسمان جیسے پھٹ گیا. لا اور لا نہیں کیا آ جائے گا لا تنفطر، تو نہ پھٹ. ترجمے کی طرف بھی دیکھیں، ان کسر تو ٹوٹ، یہ جملہ ہے نا، فعل امر ہے نا، تو ٹوٹ، لا تنفطر تو نہ ٹوٹ. ترجمے کو بھی دیکھتے رہیں. اچھا فعل لازم ہے. اس کا کیا آ جائے گا انقلب لا تنقلب، انصرف تو پھر، ٹھیک ہے نا، لا تنصرف. انطلق، انطلق کا مطلب ہے تو جا، روانہ ہو، روانہ ہونا، چلنا، ٹھیک ہے نا، جانا. انطلق تو روانہ ہو، لا تنطلق. انفجر لا تنفجر. اس میں الفائل دیکھ لیں ایسے، منفطر، منکسر، ٹھیک ہے، منقلب لوٹنے والا، منکسر ٹوٹنے والا، منصرف منطلق روانہ ہونے والا، منفجر. امید کرتا ہوں کہ اس سے بھی آپ کو بہت مدد ملی ہوگی اس باب انفعال کو سمجھنے میں. تو اس لیکچر کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، اللہ کے حکم سے آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ بیٹھ جائے گا. میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بہتر انداز میں سمجھا لوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا آپ دیکھ لیں ان کو، یہ جو ہے جتنے ہم ابواب پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے پڑھا ہے باب انفعال. باب انفعال پڑھا ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ انفعل ینفعل. یہ دیکھیے یہ تیسرا گروپ ہے، تیسرے گروپ کا دوسرا باب ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرے گروپ میں افتعال پڑھ لیا ہم نے، باب افتعال، افتعل یفتعل. اور آج ہم نے پڑھا انفعال، باب انفعال، انفعل ینفعل. ان میں مشترک خصوصیات دیکھیں، ان کے وزن کو دیکھیں. اچھا اب اس کی ہم انشاءاللہ یہ جب ابواب ختم ہو جائیں گے پھر ہم اس کا ایک مجموعی طور پہ تمام ابواب کا ہم ایک لیکچر بنائیں گے اور اس کو ہم اس کا موازنہ کریں گے، اس کی نشانیوں کا. ان تینوں جو گروپس ہیں، پہلا گروپ، دوسرا گروپ اور یہ جو تیسرا ہم گروپ پڑھ رہے ہیں، ان میں مشترکہ علامات ہم دیکھیں گے اور اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے. اچھا باب انفعال کا، انفعال کی جو خصوصیت ہے کون سی ہے، غالب خصوصیت کون سی ہے؟ وہ ہے فعل لازم، یعنی فعل کا اثر فاعل پہ ہی جاتا ہے. تو یہ ہمارا الحمدللہ 7واں جو باب ہے وہ بھی ختم ہوا اور آخری باب ہمارا باب استفعال رہ گیا. انشاءاللہ ہم یہ ختم کر کے پھر ایک مجموعی طور پہ ان کا ایک لیکچر بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ اس نے رحمتوں کا نزول فرمایا اور ان کو انعامات سے نوازا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں مزید اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.